سید وظیف آفیشل، جس پہ آپ دیکھیں گے روحانی وظائف، عملیات اور تجویزات۔ سید وظیف آفیشل۔ الحمدللہ ذی العزت والکبریاء، وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء، جزا اللہ عنا سیدنا و نبینا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل، ان کے حل اور روحانی وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں دوستوں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ دنیا کا کوئی سحر بھی اس شخص پہ اثر نہیں کرے گا۔ ایک ایسا دعا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہود مدینہ کے بہت بڑے سردار بھی تھے اور عالم بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے فوراً بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمان ہونے سے پہلے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہودی بہت بدفطرت قوم ہے، جب میرے مسلمان ہونے کا سنیں گے تو میرے خلاف بہت پروپیگنڈا کریں گے، اس لیے میرے اعلان اسلام سے پہلے آپ انہیں بلا کر میرے بارے میں سے پوچھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا بھیجا اور حضرت عبداللہ بن سلام کو اونٹ میں چھپا کر یہودیوں سے فرمایا کہ تمہاری کتب میں جب میری نشانیاں موجود ہیں تو تم لوگ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں ہماری کتب میں بیان کردہ نشانیاں آپ پر صادق نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے علماء میں سے عبداللہ بن سلام کیسے عالم ہیں؟ انہوں نے بے زبان کہا کہ وہ بہت جلیلۃ القدر عالم اور ایک عظیم عالم کے بیٹے ہیں، ایک بہادر سردار ہیں اور محترم سردار کے بیٹے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام جیسا یہودی عالم بھی یہ تسلیم کر لے کہ میں ہی وہ نبی آخر الزمان نبی ہوں جس کی تمہیں بشارت دی گئی، جس کی تمہارے پاس نشانیاں ہیں، تو کیا پھر تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ بولے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا عالم آپ پر ایمان لے آئے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام اونٹ سے باہر نکل آئے اور تمام یہودیوں کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کا اسلام لانا تھا کہ یہودیوں نے کھڑے کھڑے ان پر طرح کے الزامات کی بچھار کر دی اور ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس کا تو ہمیں کبھی بھی بھروسہ نہیں تھا، ہماری قوم میں تو ایسے یوں بھی معتبر عالم نہیں سمجھا جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی نہیں کہ بلکہ آپ نے جھوٹے مذہب کا بھرم رکھنے اور اسلام کو قبول کرنے والے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبق سکھانے کے لیے چوٹی کے ماہر جادوگروں سے رابطہ کر کے ایسا جادو کروایا کہ نعوذ باللہ ان کا چہرہ مسخ ہو کر انسان کی بجائے گدھے جیسا ہو جائے۔ اس سے تو یہودیوں نے میں دوستوں چھوڑے والے اسلام شخص سے انتقام لے لیا جائے گا، دوسرے ہمیں مدینہ منورہ اور اطراف عرب میں یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ ہمارا یہودی مذہب حق اور سچا ہے، اسلام جھوٹا مذہب ہے۔ دیکھو فلاں شخص نے حق مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی سچ مچ مجھے میرا چہرہ گدھے جیسا بنا دیتے۔ تو وہ دعا کون سی ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے؟ دوستوں اس دعا کو آپ بھی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ وہ دعا یہ ہے: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلیہ ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرا وبرا۔ دوبارہ یہ دعا سن لیں: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلیہ ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرا وبرا۔ اس دعا کا ہر نماز کے بعد ایک بار، 3 بار یا 7 بار کا معمول
اسبے ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ میں دوستوں ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جیسے عظیم القدر صحابی کی گواہی اور تائید آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت میں دوستوں دعا کا کیا مقام ہے۔ جب آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو آپ ہر شر سے محفوظ رہیں گے، جادو سے سیب سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو دوستوں اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کریں، اپنی نیت صدقہ جاریہ بنائیں۔ تو آخر میں آپ لوگ کو ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔